بلسان عربي مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو عربی لغت سیکھو. ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ سب کا استقبال ہے. تجوید کورس میں آپ سب کا دوبارہ ویلکم ہے. تجوید سیریز کے کچھ ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کیے ہیں. یہاں آئی کا بٹن بھی شو ہو رہا ہے اور پلے لسٹ میں بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم عربی گرامر بیسک ٹو ایڈوانس لیول کی سیریز ہم نے جاری کی ہے. عربی کا معلم، منہاج العربیہ، نحوی ترکیب وغیرہ، تو آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. آج تجوید کورس میں ہم دوبارہ آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں. آج جو ٹاپک تجوید کورس میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ حروف مستعلیہ ہے. حروف مستعلیہ یعنی کون سے ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، پھر مستعلیہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. حروف مستعلیہ 7 ہے. اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. تو اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے. اس طریقے سے حروف کے مخارج کو جاننا تجوید میں بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے حروف میں پائی جانے والی صفات کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. صفات اگر انگلش میں کہوں تو کوالٹیز کو کہیں گے، لیکن جو کیفیت ہوتی ہے، جو حرف ادا کرتے وقت جو کیفیت اور جو حالت ہوتی ہے، وہ موٹا پڑا جاتا ہے، باریک پڑا جاتا ہے. حروف ادا کرتے وقت سختی سے ادا کرنا ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کو ہم صفات کہتے ہیں تجوید کی اصطلاح کے اندر، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آج ہم بہت ساری صفات ہیں، اس کو ہم ساروں کو ایک ساتھ تو نہیں پڑھیں گے، لیکن آج ہم جس صفت کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ صفت استعلاء ہے. استعلاء کا معنی ہے بلندی. تو اب ان حروف کے اندر کس طریقے سے بلندی ہوتی ہے تو وہ آج ہم سمجھیں گے. تو یہ جو 7 حروف ہے، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں. بلندی کا معنی یہ ہے، تجوید میں ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے صفت استعلاء کو، کہ جب ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کے نرم تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کو صفت استعلاء کہتے ہیں. یعنی استعلاء کا معنی بلندی ہونا، بلندی چاہنا. تو زبان کی جو جڑ سے مراد آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ ان حروف کو ادا کرتے وقت بلندی کی طرف اٹھانا. اس سے کیا ہوتا ہے، ہیوی پروناؤنس ہوتے ہیں، یا پھر آپ اس کو بولڈ پروناؤنس ہوتے ہیں. حروف مستعلیہ کو انگلش میں ہم ہیوی لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں یا بولڈ لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان کا جو اردو کے اندر میں کہوں، ان حروف کو ادا کرتے وقت پر پڑھنا چاہیے، موٹا پڑھنا چاہیے. خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان حروف کو ادا کرتے وقت موٹا پڑھنا چاہیے. اسی وجہ سے ان حروف میں جو صفت استعلاء ہے، اس کو موٹا پڑھنے کو ہی ہم صفت استعلاء کہتے ہیں. اسی وجہ سے جن حروف میں صفت استعلاء پائی جائے ان حروف کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی پر پڑھے جانے والے حروف. ان حروف کے علاوہ الف لام را کو چھوڑ کر بقیہ سارے حروف باریک پڑے جاتے ہیں. جس طریقے سے مخارج کا ہم خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے صفات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مخرج آپ کو ایک جیسا لگتا ہے، آواز ایک جیسی لگتی ہے، لیکن دونوں حروف کے اندر فرق صفت کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے. جیسے آپ مثال لے لیجئے، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. تابا، ٹھیک ہے، تابا کہتے ہیں، تا سے ہے، اس نے توبہ کی. اگر میں تابا کی جگہ، تا کی جگہ تو پڑھوں گا، توبہ، تو اس کے اندر آپ دیکھیں آواز ایک جیسی لگ رہی ہے، مخرج ایک جیسا لگ رہا ہے، لیکن اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ صفت کی وجہ سے فرق آ رہا ہے. تا میں صفت استعلاء نہیں ہے، جبکہ تو میں صفت استعلاء ہے. توبہ، تو یہ جو میں توبہ کہہ کے اس کو جو پر پڑھ رہا ہوں، اس پر پڑھنے کی وجہ سے توبہ کا معنی ہو جائے گا وہ پاک صاف ہوا. تو دیکھیں آپ نے کس طریقے سے، ہم تینن کہتے ہیں، فگ، انگلش میں اس کو انجیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فگ. تو تینن کو آپ تینن تو پڑھ دیں گے صفت استعلاء کے ساتھ، تو پھر یہ بن جائے گا ڈسٹ، ٹھیک ہے. تینن کہتے ہیں مٹی یا ڈسٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے صفات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے حروف بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کو حروف مستعلیہ یا دیگر جو صفات ہیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے. تو چلیں ابھی حروف مستعلیہ کی ہم کلمات کے اندر مشق کریں گے. سب سے پہلے ہم حرکات کے ساتھ مشق کریں گے. آپ اسکرین پر دیکھیے، صبر، صبر.
اگر میں صبر کروں گا تو وہ ہو سکتا ہے سین بن جائے، ہو سکتا ہے سا بن جائے. مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ صفات کا بھی خیال رکھنا ہے. صبر، صبر، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے میں نے صاد کو موٹا پڑھا ہے، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اسی وجہ سے ہم پڑھتے وقت صبر اور صاد، ہماری جو زبان ہے اس کا جو پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو ہم اوپر اٹھائیں گے. جب آپ موٹا پڑھیں گے سو تو وہ آٹومیٹیکلی زبان اوپر کی طرف اٹھے گی، نرم تالو کی طرف، جسے ہم سافٹ پیلیٹ کہتے ہیں، اس کی طرف آٹومیٹیکلی اٹھ جائیں گی. اگر آپ اس کو باریک پڑھیں گے نا تو وہ نہیں اٹھے گی. جیسے تا اور تو میں آپ دیکھیں، تا زبان نیچے ہی ہے، جب میں تو کروں گا تو زبان پیچھے کی اوپر اٹھ جائے گی. تو یہ جو اوپر کی طرف جو اٹھنا ہے، بلندی چاہنا ہے، اسے ہی صفت استعلا کہتے ہیں. ظلم، ظلم، آپ یہ 3 حروف دیکھیں. ظلم، اس میں صرف ظ ایک ایسا حرف ہے جس میں صفت استعلا پائی جا رہی ہے. اسی وجہ سے میں اس کو ظلم نہیں پڑھ رہا ہوں، ظلم نہیں، ظلم. لام اور میم صفت استعلا اس کے اندر نہیں ہے، اسی وجہ سے میں لام اور میم کو باریک پڑھوں گا. ظلم نہیں پڑھوں گا، یہ غلط ہو جائے گا. ظلم، تو جہاں پر حروف مستعلیہ جو لیٹر ہے اسی کو ہم بولڈ پڑھیں گے، بقیہ حروف کو ہم بولڈ نہیں پڑھیں گے جس میں صفت استعلا نہیں پائی جا رہی ہے. کچھ مثالیں حروف مدہ کے ساتھ، الف مدہ کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں. قال، اسکرین پر آپ دیکھیے، قال، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسی وجہ سے میں اس کو بولڈ پڑھ رہا ہوں، یا اس کو ادا کرتے وقت میری جو زبان کا پچھلا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے. قال، اس طریقے سے. ایک حرف میں اور بھی زیادہ صفت پائی جا سکتی ہے، جیسے قوف میں صفت قلقلہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم وہ سارے صفات کا آہستہ آہستہ پڑھیں گے، ابھی صرف ہم صفت استعلا کو پڑھ رہے ہیں. صابر، قاتل. پھر انشاءاللہ ہم تجوید کورس میں پھر کسی اور صفات کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.